السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی والتقی والعفاف والغنی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو يتولى الصالحين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ بیانات کا چل رہا ہے اس میں موضوع شروع ہو رہا ہے اللہ نیکوں کا سرپرست ہے۔ تو اسی موضوع پر آگے مضمون سماعت فرمائیں کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ سرپرست کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہونا اور اس کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار ہونا۔ مثال کے طور پر ایک باپ بچے کا سرپرست ہوتا ہے، لہذا بچے کی بھی ضروریات ہوں، وہ ضروریات اس کی صحت سے متعلق ہوں یا لباس وضع خطا کے تعلق سے ہوں، کھانے پینے کے متعلق ہوں یا تعلیم سے متعلق ہوں، ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار اس کا والد ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے۔ اگر کوئی نفع اور نقصان ہو جائے تو اس کا ذمہ دار بھی والد ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر چھوٹا بچہ پتھر مار کر ہمسائے کا گھر کا شیشہ توڑ دے تو اس کے والد سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کی قیمت ادا کریں۔ اس صورت میں باپ ذمہ دار بھی بنتا ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کرتا ہے۔ سرپرست کی موجودگی میں اس بچے کو کوئی فکر یا پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک بچے نے اپنے دوست سے بات کی، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے کہ کیا تم نے درخواست دے دی ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ وہ پوچھتا ہے کیا تم نے پاسپورٹ بنا لیا؟ وہ جواب دیتا ہے نہیں۔ وہ پوچھتا ہے کیا تمہیں حج کا طریقہ آتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ وہ پوچھتا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جب تم جاؤ گے تو کہاں ٹھہرو گے؟ یہ کہتا ہے نہیں۔ اس نے پوچھا کیا تم نے ٹکٹ بنوا لی ہے؟ یہ کہتا ہے کہ نہیں۔ جب ہر سوال کے جواب میں اس نے نہیں 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 کہا تو دوسرے بچے نے حیران ہو کر پوچھا پھر تم حج پر جا کیسے رہے ہو؟ تو پہلے بچے نے مسکرا کر کہا میں اپنے ابو کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں۔ اب اس کے اس ایک فقرے میں ہر سوال کا جواب موجود ہے کہ جب میں اپنے ابو کے ساتھ حج پر جا رہا ہوں تو وہ میری ہر ضرورت کو پورا کرے گا اور ہر قسم کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی مومن کے بارے میں یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔
جو بندہ بھی گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کو اپنا لیتا ہے وہ نیکوں کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نگران بن جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے نگہبان اور سرپرست بن جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے کاموں کو سیدھا کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو مسائل میں الجھنے سے بچا لیتے ہیں، اس کی پریشانیوں میں سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت ذلت کے نقشوں میں سے اس کے لیے عزت نکال دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی اس طرح حفاظت فرماتے ہیں جس طرح باپ اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم گناہوں سے جان چھڑا کر نیکوں کی زندگی اختیار کر لیں، نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ جب ہم یہ کام کر لیں گے تو اگلا نظام ایسا آٹومیٹک ہے کہ خود بخود عمل میں آ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اگر اللہ کی رحمت کسی کا بازو پکڑ لیتی ہے تو اس کی کشتی ہمیشہ کنارے پر لگ جایا کرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی رحمت کیسے بازو پکڑتی ہے جب بندہ نیک بنتا ہے۔ سالکین کا لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں نیکوکاری کو اختیار کرنا ہوگا، اللہ رب العزت اس کے بدلے ہمارے سب کاموں کو سنوار دیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اے بندے تو دن کے شروع میں چند رکعتیں ادا کر لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کیا کروں گا۔ چنانچہ ہمارے لیے تو کام بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت کی سرپرستی کی لاجواب چند مثالیں دیکھ لیجئے۔ جنہوں نے نیکوکاری کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پناہی فرمائی۔ ایک غیبی ہاتھ ہمیشہ ان کے پیچھے رہا۔ ذرا توجہ فرمائیے، بی بی مریم علیہ السلام اللہ کی بندی اور بیت المقدس میں سارا دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ دار تھے۔ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے ذمہ دار تھے۔ ان کو سفر پر جانا پڑ گیا، اس سفر میں ان کو زیادہ وقت لگ گیا، چنانچہ وہ واپسی پر کافی گھبرائے کہ ایسا نہ ہو کہ مریم کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو اور فاقوں کی نوبت آ گئی ہو، مگر معاملہ عجیب بنا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے تو دیکھا بیوی مریم علیہ السلام بے موسم کے پھل کھا رہی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حیران ہو کر پوچھتے ہیں، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تجھے یہ پھل کہاں سے مل گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی کیسی پشت پناہی فرماتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سیدہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے قریب چھوڑا اور سواری سے اتار کر خاموشی سے واپس ہونے لگے۔ یہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں سبز پتا رکھنے والا دکھنے والا درخت نہیں نظر آتا، پانی تھا ہی نہیں، جہاں پانی نہ ہو وہاں سبزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خشک پہاڑی تھی، گرمی بھی انتہا کی تھی۔ تو بی بی ہاجرہ پوچھتی ہیں،
آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاموش رہنے کا ہی حکم تھا، چنانچہ خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ پوچھنے پر بھی خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے ذرا بدل کر سوال کیا، کیا آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا کہ ہاں، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اگر آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیے یہ خاتون کا یقین کتنا پکا ہے۔ اب کھانے پینے کے لیے جو کچھ پاس تھا وہ چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ پینے کو پانی نہیں، جینے کو پانی نہیں، ماں بھی پیاسی، بیٹا بھی پیاسا، پانی کہاں سے لائیں گے؟ اب بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان اپنے بچے کی خاطر پانی ڈھونڈنے کے لیے دوڑ رہی ہیں۔ یہاں سے وہاں دوڑتی ہیں، صفا سے مروہ دوڑتی ہیں، مروہ سے صفا پر دوڑتی ہیں اور پانی تلاش کرتی ہیں وہاں اونچائی پہ کھڑ کے، کہیں پانی نظر آ جائے، مگر نہیں، کہیں بھی پانی نظر نہیں آتا۔ لیکن اس ماں کا اضطراب اور اس کی پانی کی تلاش اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس بے برگ و گیاہ وادی میں پتھریلی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کے پاؤں سے پانی کا چشمہ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی اولادوں کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ دلیل قرآن عظیم الشان میں سے سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے۔ اس بستی والے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان سے کھانا بھی نہیں پوچھا تھا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گھر کی گرتی ہوئی دیوار کو صحیح کر کے تعمیر کر دیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ان لوگوں کا تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کھانا تک نہ پوچھا اور آپ ہیں کہ ان کی دیوار بھی تعمیر کر کے دے رہے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، ان میں خاص بات یہ تھی کہ کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ ان کا باپ نیک تھا۔ اشارہ خداوندی ہوا کہ میں ان کے اس خزانے کی حفاظت کر دوں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی اولاد کے ساتھ بھی اسپیشل فیور والا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی نصیب ہو جائے اور ہماری اولادوں کو بھی نصیب ہو جائے، تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے جان چھڑائیں اور اللہ کے نیک بندوں میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو 40 سال تک من و سلوہ کھلا سکتے ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے رزق نہیں عطا فرما سکتے؟ قصور ہماری طرف سے ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں آتے ہی نہیں، ہم من مرضی کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جو بندہ ہاسٹل میں داخلہ لے لے، اس کو وہاں کے کچن سے کھانا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ داخل ہی نہ ہو تو راہ چلتے تو اسے کوئی کھانا نہیں دے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ادھر بھی دیکھیں اور ادھر بھی دیکھیں، رنگ برنگے کھانوں کا مزہ لیں،
اپنے شہوات کو پورا کریں، شریعت کے حکم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نفس کی خواہشات کو پورا کریں۔ اسی وجہ سے اس فہرست سے ہمارا نام خارج کر دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ چند لمحوں کی لذت کی خاطر جو بندہ اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندوں کے دفتر سے اپنا نام کٹوا بیٹھے، وہ کتنا خسارہ پانے والا ہوگا، اس کا اندازہ آپ اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اللہ اکبر۔ ہمارا کام اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں شامل ہو جانا ہے۔ جب ہم شامل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پشت پناہی بھی فرمائیں گے اور کاموں کو سنواریں گے۔ اب میں آپ کو چند واقعات سناتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کی کیسے مدد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کاموں کو کیسے سنوارتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک بزرگ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکومت عطا فرمائی، مگر انہوں نے اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر چلائے رکھا، انتہائی سادہ زندگی گزاری اور اپنے رب کو راضی کرنے میں ہر وقت لگے رہے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے ایک دوست نے کہا، عمر تم نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت برا کیا۔ پوچھا کیسے؟ اس نے کہا، دیکھو جو تم سے پہلے حاکم تھے انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے اتنے خزانے چھوڑے، اتنی زرعی زمینیں چھوڑیں، اتنی جاگیروں کا انتظام کیا، وہ ان کے لیے کیا کیا خزانے چھوڑ کر گئے۔ آج ان کی اولادیں عیش کی زندگی گزار رہی ہیں، تمہارے 11 بیٹے ہیں، تم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا۔ یہ بات سن کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمانے لگے، میری بات سنو، اگر میں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، ان کو نیکی سکھائی، ان کو نیکی کے راستے پر لگایا تو اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ چنانچہ میں اپنی اولاد کو اللہ تعالی کی سرپرستی میں دے کر جا رہا ہوں۔ اگر یہ نیک نہیں بنے اور بدکار ہیں تو ان کی بدکاریوں پر میں ان کا کوئی تعاون نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، لیکن ان کے بعد جو بندہ حکومت میں آیا اس کو مختلف علاقوں کے گورنر بنانے کے لیے اچھے بندوں کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اس کو پورے علاقے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں سے زیادہ لکھا پڑھا، تربیت یافتہ اور سنوارا ہوا بندہ نہیں ملتا تھا۔ چنانچہ اس نے ان کے ایک بیٹے کو گورنر بنایا، پھر دوسرے کو بنایا، پھر تیسرے کو بنایا، حتیٰ کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا پہلے والے وہ حکام جو اپنے بیٹوں کے لیے بڑی بڑی جاگیریں چھوڑ کر گئے تھے، ان کے اوپر ایسے حالات آئے کہ ان کا سب کچھ ختم ہو گیا، اور میں نے ان کو جامع مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتے دیکھے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جو کچھ صوبوں کے گورنر بنے ہوئے تھے، جو کچھ بھی نہ چھوڑ کر گئے مگر اولاد کو نیک بنا کر گئے، اس کے 11 بیٹے ایک ہی وقت میں 11 صوبوں کے گورنر بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو لوگ سوچتے ہیں پلاٹ چھوڑ کر جاؤ، فیکٹری لگا کر جاؤ، دکان بنا کر جاؤ، بزنس بنا کر جاؤ، یہ سب ریت کے گھروندے ہیں، ان کے جانے گرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ مکڑی کے جالے ہیں۔
جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ پائیدار کام کیا ہے؟ وہ یہ کہ خود بھی نیک بنے، اپنی اولادوں کو بھی نیک بنا کر ان کو اللہ رب العزت کی سپردگی میں دے کر جائیں۔ ان کے لیے بس اللہ تعالی سے بڑھ کر بڑا نگران کوئی نہیں ہوگا، اور وہ ان کے لیے زندگی کے اندر عزتوں کے نقشے سجا دے گا۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی بیان کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر ہم سب کو، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شمار ہمارا فرمائے، اللہ نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اور اللہ ہماری سرپرستی کر دے۔ ایسے انتظام کچھ ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت سب سے زیادہ سنور جائے گی۔ اے پروردگار، ہمیں تیرا اپنا بنا لے اور تو ہمارا سرپرست ہو جا۔ پروردگار، ہمیں جو ہے تیرا اپنا بنانے کے لیے جو کوالٹیز ہمارے اندر ہونی چاہیے، وہ پروردگار تو ہی تو عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، وہ کوالٹیز ہمارے اندر عطا فرما دے، وہ کیفیات ہمارے اندر پیدا فرما دے، ہمارے دل کو دین کے لیے نرم فرما دے، ہمارے دل کو دنیا سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرما۔ اے اللہ، نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی ہماری گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، کلمے والی اور ایمان والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔